الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظیم۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور اس کے آیت نمبر 5 تک جو ہے اس کی تفسیر بیان کی جا چکی تھی۔ اب آج کی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے، یعنی پہلا رکوع جو ہے نا آج انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ گزشتہ 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نجات پانے والے ہیں، یعنی ایمان والے مومن، اور ان کے صفات۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا ذکر کیا۔ ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیں گے اس کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بلا شبہ کافر کے لیے یہ بات برابر ہے، یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ اوپر والے آئے تھی۔ اب 6 آئے رہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپ کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ اب وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لفظ کفر پہلی مرتبہ یہاں پہ آیا قرآن میں، اس کی ہم ذرا تھوڑی تفصیل کریں گے۔ کفر کے ایک سے زیادہ معنی آتے ہیں۔ کفر کے ایک معنی تو انکار کرنے کے بھی آتے ہیں جو یہاں پہ ہے، اور کفر کے ایک معنی آتے ہیں ناشکری کرنا، اور کفر کے ایک معنی آتے ہیں کہ حقیقت کو چھپانا۔ اب یہ تینوں معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں زیادہ طور پہ کفر کا جو لفظ استعمال وہ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور گناہ کبیرہ بھی کرنے والوں کو اللہ تبارک کفر فرمایا ہے۔ کفر کے لفظی معنی انکار، اور یہاں پہ یہی معنی ہے۔ اب تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو ایمان والوں کے مد مقابل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، کافر کو دوزخ کی آگ سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ کہ مطلب کیا ہوئے
اس کا مطلب یہ ہوا وہ مانتا ہی نہیں اس کو، تو اب اس کو بول کے فائدہ کیا ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آخرت کا جس کو خوف اور ڈر ہے، انہیں مانتا ایک زندگی ہے، اس کو ڈرا سکتے ہیں آپ، کیونکہ انہیں مانتا ہے ہاں ایک زندگی ہے حساب کتاب کی موت کے بعد، اس کو اثر ہوگا۔ ماننے والے کیسے اثر ہوگا؟ انکار کرنے والے کو کیسے اثر ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دیا، حق بات وہ نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے، حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ، اللہ نے جب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، یا ان کے کانوں کو بھی مہر لگا دیا ہے، یعنی حق بات سننے سے، حق بات کو سمجھنے سے، اب یہ کیا ہے؟ خاسر ہے۔ خاسر سے مراد، کیونکہ اب ان کے مہر لگانے کے معنی یہ ہے کہ اب کوئی بات ان کے کان میں گھستی نہیں، ان کے دل و دماغ پہ گھستی نہیں، اب مہر لگا دینا، اسے کہتے ہیں اسٹامپ۔ ختمہ کے معنی آتے ہیں کہ جب آپ، اس کی مثال یہ ہے کہ کسی چیز پہ آپ مہر لگا دیتے ہیں، جس کے معنی یعنی کوئی چیز اندر سے باہر نہیں آ سکتی، باہر سے اندر نہیں جا سکتی، سیل کر دینا، اس کو سیل ہو گئی چیز، اندر کی چیز باہر نہیں آئیں گی اور باہر کی چیز اندر نہیں آئیں گی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ان کافروں کے کیا کیا؟ ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے، ان کے دلوں کو بھی سیل کر دیا، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اب کافر سے مراد وہ کون سے کافر ہے؟ یہ بات اصل ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ نہیں ہے معاملہ۔ یہاں پہ جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کو اللہ کی بات پیش کر رہے تھے، کتاب، اس وقت کی باتیں، اس وقت کے کافروں کی باتیں ہیں، آج کی نہیں ہوتی اب یہ۔ اب چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے لیے اللہ کا جو قانون ہے قیامت تک کے لیے ایک ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو حق بات سننے سے محروم کر دیا ہے۔ اب اللہ کا نظام، اللہ کا قانون یہ ہے کہ حق بات جس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے پیش کی، ابو لہب کے سامنے پیش کی، اور اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے اس زمانے میں، پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بات کو سمجھ بھی گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، بات ان کے اوپر کھل گئی، حق ان کے اوپر کھل گیا، واضح ہو گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ لیکن اپنی انا، اپنی ضد کی بنا پہ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھیے، اب ذرا بات پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں تک پہنچا، کتنے تکلیفیں اٹھائیں بات کو بار بار پہنچانے میں۔ آپ پہنچاتے رہے، ایک بار نہیں، پہنچاتے رہے، بار بار پہنچا، یہاں تک کہ آپ کو مکے سے نکال دیا انہوں نے دشمنی کی بنا پہ، اور آپ کے اوپر بہت بڑے ظلم اور زیادتیں ہوتے رہی وہاں پہ۔ تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی حق بات کو پہنچانے کی، اور چونکہ وہ حق بات سمجھ چکے تھے، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن جو بات پیش کر رہا ہے وہ برحق ہے، یہ بات ان کے اوپر واضح ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے لیے لفظ آیا قرآن میں، ہر غیر مسلم کے لیے نہیں آیا ہے لفظ۔ اب جو ایمان والے نہیں ہیں تو آپ ان کو کافر نہیں بول سکتے، ان کو غیر مسلم بولیں گے آپ، یا مشرک بولیں گے، شرک کرنے والے ہیں، کافر نہیں بول سکتے آپ کسی کو بھی۔ کیوں نہیں بول سکتے کافر؟ کافر اسے کہتے ہیں جن کے اوپر حق بات کھل گئی، حق واضح ہو گیا، حق پوری طریقے سے سمجھ چکے، وہ اس کے باوجود بھی حق کو مٹانے کی کوشش کر رہے، ان کے متعلق یہ بات ہے۔